بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی شخصیت ہیں ام المومنین سیدہ ریحانہ رضی اللہ عنہا بنت شمعون۔ ام المومنین ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت شمعون یہود کے خاندان بنو قریظہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح سے ہے: ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت شمعون بن زید بن خنافہ۔ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت شمعون کا پہلا نکاح بنو قریظہ کے ایک شخص حکم سے ہوا تھا۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد جن یہودیوں کو قتل کیا گیا تھا، ان میں حکم بھی شامل تھا۔ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا یہودی عورتوں کے ساتھ گرفتار ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت شمعون کو حضرت منظر رضی اللہ تعالی عنہا بنت قیس کے گھر ٹھہرایا تھا۔ آپ کے قبول اسلام کے بارے میں دو روایات ہیں۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، تم چاہو تو اسلام قبول کر لو اور چاہو تو اپنے مذہب پر قائم رہو۔ انہوں نے اپنے مذہب کو ترجیح دی۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے رنج ہوا، تاہم آپ نے حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اچانک کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مسرور ہوئے اور فرمایا، یہ ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ بن سایہ ہیں، جو ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کی خوشخبری لے کے آ رہے ہیں۔ ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کی اطلاع دی۔ ناظرین، ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ اسیر ہو کر آئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرتی ہو تو میں تمہیں اپنے لیے خاص کر لوں گا۔ انہوں نے عرض کیا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کرتی ہوں۔ قبول اسلام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی ملک میں لے لیا۔ یہ بھی روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا اور پھر ان سے نکاح فرما کر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہما میں شامل کر لیا تھا۔ وہ باپردہ رہتی تھیں اور ان کی بھی باری کا دن مقرر تھا۔ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 سال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رفیقہ حیات کی حیثیت سے گزارے۔ آپ 12 اوقیہ اور 1 نش سونا مہر میں دیا کرتے تھے۔ محرم 6 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اتنا ہی مہر عطا کیا تھا۔ اور جس طرح دوسری ازواج مطہرات کی باری مقرر تھی، اس طرح حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی باری مقرر تھی۔ اس طرح ام المومنین کے زمرے میں شامل کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر واپس مدینہ تشریف لائے تو حضرت ریحانہ کا انتقال ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کے بعد یہ تیسری رفیقیات ہیں جن کا انتقال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا تھا۔ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے چند ماہ پہلے اور ایک روایت کے مطابق 10 ماہ پہلے وفات پائی۔ ناظرین، حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ملتا۔ آج اتنا ہی، اور انشاءاللہ پھر کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔